السلام علیکم ناظرین، ہمیں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بارگاہ خداوندی میں ہماری دعا ہے کہ عبدالحد دین اسلام کی باتیں چینل دیکھنے والے، ویڈیو دیکھنے والے اس جہاں میں جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہر کی دلی مراد کو پورا کرے۔ آج میں صحابہ کی محبت کے متفرق قصے بیان کر رہا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ خدا پاک کی قسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے نزدیک اپنے مالوں سے اور اپنی ماؤں سے اور سخت پیاس کی حالات میں ٹھنڈ پانی سے زیادہ محبت تھی۔ شفا سچ فرمایا، در حقیقت صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی یہی حالت تھی کہ اور کیوں نہ ہوتی، جبکہ وہ حضرت کامل الایمان تھے، اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموالکم اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکین ترجونہا احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ترجمہ: آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنواں اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس میں نکاسی نہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو، اگر وہ سب چیزیں تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہو تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں، اور اللہ تعالیٰ وہ حکمی کرنے والوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ بیان القرآن۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کے ان سب چیزوں سے کم ہونے پر وعید ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنے باپ اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے بھی یہی مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علماء کا ارشاد ہے کہ ان احادیث میں محبت سے محبت اختیاری مراد ہے، غیر اختیاری یعنی طبعی اجتراری مراد نہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر محبت طبعی مراد ہو تو پھر ایمان سے مراد کمال درجے کا ایمان ہو، جیسا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں
وہ پائی جائیں، ایمان کی حوالت کا اور ایمان کا مزہ نصیب ہو جائے۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان کے وسیوا سب سے زیادہ ہوئے۔ دوسرے یہ کہ جس کسی سے محبت کرے اللہ ہی کے واسطے کرے۔ تیسرے یہ کہ کفر کی طرف لوٹنا اس کو ایسا ہی گراں اور مشکل ہو جیسا کہ آگ میں گرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنی جان کے علاوہ اور سب چیزوں سے آپ زیادہ محبوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو میری محبت اپنی جان سے بھی زیادہ نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الان یا عمر، اس وقت اے عمر۔ علماء نے اس ارشاد کے دو مطلب بتائے ہیں۔ ایک یہ کہ اس وقت تمہارا ایمان کامل ہوا ہے، دوسرا یہ کہ تنبیہ ہے کہ اس وقت یہ بات پیدا ہوئی کہ میں تمہیں اپنے نفس سے زیادہ محبوب ہوں، حالانکہ یہ بات اول ہی سے ہونا چاہیے تھی۔ سہیل تستری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ولی نہ جانے اور اپنے نفس کو اپنی ملک میں سمجھے، وہ سنت کا مزہ نہیں چکھ سکتا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے انتظار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقے تو تیار کر نہیں رکھے ہیں، البتہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے محبت رکھتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، کئی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے، جن میں عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعر، صفوان، ابو ذر وغیرہ حضرات ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جس قدر خوشی سے ارشاد مبارک سے ہوئی ہے، کسی چیز سے بھی ان کی خوشی نہیں ہوئی، اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے رگ و پے یعنی نس نس میں تھی، پھر ان کو کیوں نہ خوشی ہوتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا دور تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا تمہارا مکان تو قریب ہی ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان آپ کے قریب ہے، ان سے فرما دیں کہ میرے مکان سے بدل لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پہلے بھی تبادلہ ہو چکا ہے، اب تو شرم آتی ہے۔ حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس کی اطلاع ہوئی، فوراً حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مکان اپنے قریب چاہتے ہیں، یہ میرے مکانات موجود ہیں، اس سے زیادہ قریب کوئی مکان بھی نہیں۔
जौन सा पसंद हो बदल लें। या रसूल अल्लाह, मैं और मेरा माल जो अल्लाह और उसके रसूल का ही है। या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, जो माल आप ले लें वो मुझे ज़्यादा पसंद है उस माल से जो मेरे पास रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच कहते हो और बरकत की दुआ दी और मकान बदल लिया। तबक़ात। एक सहाबी रज़ी ताला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि आपकी मोहब्बत मुझे मेरी जान व माल और अहलो व अयाल से ज़्यादा है। मैं अपने घर में होता हूँ और आपका ख्याल आ जाता है तो सब्र नहीं आता, यहाँ तक कि हाजिर हूँ और आकर ज़ियारत ना कर लूँ। मुझे ये फ़िक्र है कि मौत आपको भी और मुझे भी ज़रूर आनी ही है। इसके बाद आप तो अंबिया के दर्जे में चले जाएंगे, तो मुझे खौफ रहता है कि फिर मैं आपको नहीं देख सकूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाब में सुकूत फरमाया कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और ये आयत सुनाई, व मयूति अल्लाह व रसूल उलाइका मअल्लज़ीना अनु अमलहु अलैहिम मिनन नबी वसिद्दीक़ीना वस्सुहदाई वस्सालिहीना व हसूना उलैका रफ़ीक़न ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व काफ़ा बिल्लाहि अलीमा। तर्जुमा, जो शख्स अल्लाह और रसूल का कहना मान लेगा तो ऐसे अशख़ास भी जन्नत में इन हजरात के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, यानी अंबिया और सिद्दीकीन ना और शुहदा और सुलहा, और ये हजरात बहुत अच्छे रफ़ीक हैं और उनके साथ रिफ़ाक़त महज अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह ताला खूब जानने वाले हैं। हर एक के अमल को इस किस्म के वाक़यात बहुत से सहाबा रज़ी ताला को पेश आए और आना ज़रूरी थे। इश्क असल वो हजार बदगुमानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में यही आयत सुनाई। चुनांचे एक सहाबी हाजिर हुए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मुझे आपसे ऐसी मोहब्बत है कि जब ख्याल आ जाता है अगर उस वक्त मैं आकर ज़ियारत ना कर लूँ तो मुझे गालिब गुमान है कि मेरी जान निकल जाए। तब भी आपसे तो नीचे दर्जे से मैं हूँगा। मुझे तो जन्नत में भी आपकी ज़ियारत बड़ी मुशक्क़त से होगी। आपने यही आयत सुनाई। एक और हदीस में आया है कि एक अंसारी रज़ियल्लाहु ताला हाजिर खिदमत हुए और निहायत गमगीन थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गमगीन क्यों हो? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक सोच में हूँ। आपने दरियाफ़्त फरमाया, क्या सोच है? अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम सुबह व शाम हाजिर खिदमत होते हैं, आपकी ज़ियारत से महजूज होते हैं, आपकी खिदमत में बैठते हैं। कल को आप तो
انبیاء کے درجے میں پہنچ جائیں گے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انصاری کو بھی بلایا اور ان کو اسی کی بشارت دی۔ اس حدیث میں آیا ہے کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اسقال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات ان کو سنائی۔ ایک حدیث میں ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی کو امتی پر فضیلت ہے اور جنت میں اس کے درجے اونچے ہوں گے، تو پھر اکٹھا ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوپر کے درجے والے نیچے کے درجے والوں کے پاس آئیں گے، ان کے پاس بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ در منصور۔ اللہ اکبر۔